السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ جو قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو، چاہے مدارس میں یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کی اجرت لینا کیسا ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ جانیں گے کہ مسجد کے اندر ہم اور آپ امامت کرتے ہیں تو امامت کی اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ تو لاسٹ تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ دوسروں کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہو۔ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ چلیے دوستوں میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے، قرآن کریم پڑھانے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ میں نے حدیث میں قرآن کریم پر اجرت لینا جائز نہیں پڑھا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن شریف کی تعلیم دینا اعلیٰ درجے کی دینی خدمت ہے۔ شرف کی بات تو یہ ہے کہ بلا اجرت لیے تعلیم دی جائے، لیکن ذریعہ معاش کا جائز بندوبست نہ ہونے کی صورت میں قرآن کی تعلیم دے کر اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ دینی معاملات میں سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے بلا اجرت پڑھانے والے نہیں ملیں گے، اور دین کی حفاظت جو کہ قرآن و حدیث کی حفاظت کے ذریعے ممکن ہے نہ ہو سکے گی۔ اس لیے حفاظت دین کی ضرورت کے پیش نظر فقہائے متاخرین مثلا صاحب ہدایہ وغیرہ نے تعلیم قرآن و حدیث اور فقہ نیز امامت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ دوستو یہ تو ہم نے قرآن سے متعلق سنا فتویٰ، اور اب آپ کو میں دوسری بات بھی لگے ہاتھ بتلائے چلتا ہوں، آپ اس کو بھی سنتے جائیے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، امامت یا اسی طرح کا کوئی دینی فریضہ انجام دینے پر اجرت لینا جائز ہے، تو کیا اس پر ثواب بھی ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو دلیل کیا ہے؟ اسی طریقے سے وہ دوسرا سوال کرتا ہے پوچھنے والا، مفتی حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن خوانی پر اجرت لینے سے ثواب نہیں ملتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر امامت والی صورت میں ثواب ہے تو اس صورت میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ تو اس کا جواب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقہائے متاخرین نے دین کی بقا کی وجہ سے امامت پر تنخواہ کو جائز قرار دیا ہے، اور ثواب ملنے میں تفصیل ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر امام کی یہ نیت ہے کہ اگر مجھ کو اس سے زیادہ دوسری جگہ تنخواہ ملے گی تو میں اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لوں گا، تب تو ثواب نہیں ملے گا اور اس کو اجرت محضہ کہا جائے گا، اور اگر یہ نیت رہے کہ زیادہ کے لیے بھی اس کو نہ چھوڑوں گا تو ثواب ضائع نہ ہوگا اور اس کو اجرت نہ کہا جائے گا، بلکہ نفقہ کفالت مثل رزق قاضی کہا جائے گا۔ اور قرآن خوانی پر اجرت لینا یہ تلاوت محضہ پر اجرت لینا ہے، جس کی فقہا نے قطعاً گنجائش نہیں دی ہے، اس لیے اس پر دین کا بقا موقوف نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں فرق ہے۔ علامہ شامی نے محض قرآن پڑھنے پر اجرت لینے کے عدم جواز اور اس پر ثواب نہ ملنے پر مفصل کلام کیا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ مدرسے میں یا کہیں بھی قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے امامت و مؤذنی کرنے پر بھی اجرت لی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔